میری کہانی بہت لمبی ہے. لمبی اس حوالے سے ہے کہ پہلے میں نے جیل کاٹی اور اس کے بعد سے جب سے جیل سے واپس آئی ہوں تو استداد دہشت گردی عدالت لاہور میں اپنے ورکرز کے لیے, ہماری جو خواتین جیلوں میں ان کے لیے میں فری آف کاسٹ 1 سال سے اپیئر ہو رہی ہوں. اور الحمدللہ اللہ نے یہ ذمہ داری خان کی خدمت کے لیے, خان کے لوگوں کی خدمت کے لیے یہ ذمہ داری میرے کندھوں پہ ڈالی اور میں اسے بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش بھی کر رہی ہوں. سر گرفتاری ایسے ہوتی ہے کہ میں عدالت سے آ رہی تھی تو راستے میں مجھے روکا گیا, میں یونیفارم میں تھی اور مجھے گرفتار کر لیا جاتا ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب گرفتار کیا جاتا ہے تو 2 گھنٹے لاہور کی سڑکوں پر ایک وکیل کو یونیفارم میں گاڑیوں میں گھمایا جاتا ہے اور پورے لاہور کی سڑکوں پر کبھی کدھر کبھی کدھر, اور اس دوران بارش, تیز بارش آ گئی, آندھی, اولے پڑنے لگ گئے. تو میں نے پولیس والوں سے کہا کہ آپ نے ایک بے گناہ کو پکڑا ہے تو آپ پہ اللہ کا عذاب آ رہا ہے. سر لے آتے ہیں تھانے میں اور جب ان سے کہا گیا کہ آپ ایک وکیل کو کیسے اریسٹ کر سکتے ہیں, مجھے بتائیں میرا جرم کیا, نہیں بتایا. اور اس دوران مجھے لا کر تھانے میں جو باقی لوگ تھے ان کے ساتھ وہاں پر رکھا گیا, لیکن وہاں پر ہماری 2-3 خواتین بھی جو پاکستان تحریک انصاف کی تھیں وہ اسی وقت اریسٹ ہو کے آئی ہوئی تھیں. تو میں بجائے اپنے تکلیف دیکھتی, میں ان کی تکلیف کا ازالہ میرا وہیں سے شروع ہوا. میری جو اصل کہانی تھی وہ اس تھانے کے اس کمرے سے شروع ہوئی جہاں وہ خواتین گرفتار تھیں. میں نے ان کو حوصلہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا, میں آپ کے ساتھ ہوں, دیکھو ایک وکیل بھی آ گئی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس وہ رات تھی گزاری, اگلے دن ہمیں عدالت میں پیش کیا گیا. جب مجھے عدالت میں جج کے سامنے لے کے گئے تو میں نے جج صاحبہ سے کہا کہ ابھی ریسنٹلی ہی ہمارے جو وکلا پروٹیکشن ایکٹ ہے وہ آیا ہے اور یہ نون لیگ کی گورنمنٹ میں ہی وہ آیا تھا, اور اس کے دوران آپ کسی بھی وکیل پہ جو ہے وہ دہشت گردی کا پرچہ نہیں کر سکتے. تو لیکن جج صاحبہ نے کہا جی ٹھیک ہے, اور وہ کر کے مجھے انہوں نے لے گئے اور جا کر جیل انہوں نے پہنچا دیا, کوٹ لکھپت جیل لاہور, جہاں ہماری باقی تحریک انصاف کی خواتین تھی وہاں مجھے بھی پہنچا دیا. تو باقی جیل کی کہانی, پھر جیل کا سفر شروع ہو گیا. تو میں نے سر یہ جو جتنا پروسیس تھا اس میں اپنے دکھ درد نہیں روئے, لیکن وہاں جا کر جو اور ہماری خواتین تھیں مجھے اللہ نے اس قابل اس ذمہ داری کے ساتھ بھیجا کہ میں نے ان کو حوصلہ دیا, اور الحمدللہ میں نے بڑی ہمت کے ساتھ. آپ کو گرفتار اس لیے کیا گیا کیونکہ آپ یاسمین راشد صاحبہ سے ملی تھیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ پتہ نہیں کوئی پیغام رسائی کر رہی تھی, کچھ ایسا کوئی آپ نے پرچی دی تھی, کیا کیا تھا آپ نے؟ یہ تھا سر کہ جب یہ 9 مئی کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس کے بعد سے خان صاحب نے ہمیں سب جتنی بھی ہماری ILF کی ٹیم تھی پاکستان تحریک انصاف کی, تو ان کو بلایا خان صاحب نے اور کہا کہ آپ پہ یہ ذمہ داری ہے, آپ کے کندھوں پہ, آپ نے جا کے میری خواتین کو باہر نکالنی ہے. تو سر میرے میں جوش جذبہ پہلے بہت تھا, میں اگلے دن ہی وہاں دہشت گردی کی عدالت پہنچ گئی اور اس دوران ڈاکٹر صاحبہ کافی بیمار تھیں, وہ چل کے آ رہی تھی, وہ صحیح چل نہیں پا رہی تھی. میں نے ان کا ہاتھ پکڑا اور ان کو عدالت تک لے کے گئی, تو وہ ایک ویڈیو تھی وہ وائرل ہو گئی, تو وہاں سے جو ہے وہ ایک سسٹم بن گیا اور وہ اس دوران پھر انہوں نے مجھے اریسٹ کر لیا, اور یہ سارا سینیریو تھا. جی نہیں, انہوں نے انویسٹیگیشن میں آپ سے کیا پوچھا کہ آپ نے کیا پرچی دی تھی, کیا اس طرح کا انہوں نے کچھ پوچھا کہ آپ نے کوئی یاسمین راشد کو کوئی پلان بتایا تھا یا کچھ ایسا کیا تھا, کیا انہوں نے کہا آپ کو؟ پہلے تو سر میں آپ کو بتاؤں جب مجھے اریسٹ کر کے لے کے گئے تو تھانے میں تھی. ماریہ ایک منٹ, یہ سر نہ کریں آپ کی بڑی مہربانی, میں معذرت چاہتا ہوں, نہ کریں, میرا نام لے لیں آپ, اس طرح نہ کریں اور آپ بات کریں اس طرح, وہ ہے, پلیز کنٹینیو کریں. جی میں آپ سے یہ بتا رہی ہوں کہ جب مجھے لے گئے تھانے میں انہوں نے رکھا تو میں وہاں پر مطلب ہم لوگ لیٹ گئے, رات کا ٹائم تھا. تو ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ اب یہ لکھنے کو چاہوں تو میں پوری کتاب لکھ دوں, کیونکہ میں آئی وٹنس ہوں. جتنا ظلم ہم پہ ہوا, ہماری خواتین پہ ہوا, ہمارے ورکرز پہ ہوا, میں ایک چیز کی آئی وٹنس ہوں. اس دوران رات کو سول کپڑوں میں لوگ آتے تھے, ہماری تصویریں کھینچ کے وہاں پر تھانوں میں جاتے تھے. اب یہ چیزیں میں دیکھ رہی تھی سارا. اس دوران ایک بندہ آتا ہے اور مجھے کہتے جی رات کے 2 بجے آپ کو SP صاحب بلا رہے ہیں. مجھے رات کے 2 بجے اوپر لے کے گئے کمرے میں, وہاں جا کر میرا موبائل انہوں نے کھولا اور کہا کہ آپ اس موبائل کے اندر جو ہے نا بتائیں اپنے آپ کے کیا آپ نے وہ 9 مئی کے حوالے سے جو بھی تھا. تو میں نے کہا جی دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے اس موبائل میں. تو سارے پاسورڈ وغیرہ کھول کے انہوں نے وہ چیک وغیرہ کیا. خیر ان کو وہاں اس حوالے سے کچھ تھا ہی نہیں جو ملتا. تو خان صاحب کے ساتھ کی کچھ پکچرز تھی وہاں PTI کے اسی دوپٹے کے, یہ جو ہے اسی کے ساتھ کی, تو اسی لیے میں نے آج یہ پہنا ہوا ہے. تو انہوں نے بولا کہ جی آپ کا PTI سے آپ کا کیا تعلق ہے. میں نے کہا جی میں ایک لائر ہوں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ میرا آئینی حق ہے کہ میں ایک سیاسی نظریہ رکھوں. میرا ایک قائد ہے, میں اس کے نظریے کے ساتھ کھڑی ہوں.
انہوں نے کہا جی نہیں آپ بتائیں, آپ نے 9 مئی کے حوالے سے کوئی مطلب جتنا وہ کر سکتے تھے نا وہ مائنڈ پہ وہ کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے سے میں بھی ایک وکیل ہوں, مجھے بھی پتا ہے ان سارے معاملات کا, 9 سال کی میری پریکٹس ہے اور میں نے یہ چیزیں تو فیس, پہلے بھی لوگ ہمارے جتنے کلائنٹس ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے, لیکن سر انہوں نے پریشر رائز کرنے کی بہت کوشش کی, مجھے یہاں تک کہا کہ آپ کچھ لکھ کے دے دیں کہ آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں اور عمران خان کے خلاف بات کریں. میں نے کہا جی میں اپنی جان دے سکتی ہوں, یہ کام نہیں کر سکتی ہوں. پھر وہ آگے یہ تھا تھانے کا سفر, پھر جیل کا سفر شروع ہو گیا, پھر جیل کی لمبی کہانی ہے. تو وہاں بھی ایسا تھا کہ کچھ چکیاں ہیں اور اس کے علاوہ جو بیرکس ہیں, بیرکس میں جو قیدی ہیں وہ رہتے ہیں, چکیوں میں خواتین کو علیحدہ رکھا جاتا ہے, وہ ایک تنگ سا کمرہ ہوتا ہے وہاں رکھا جاتا ہے. مجھے رکھا گیا تھا قیدیوں کا, ختیجہ شاہ اور میرا ساتھ ساتھ ہی بستر تھا اور ہمارا اکٹھا ہی ٹائم کافی گزرا وہاں پر. ہماری بہت سی خواتین اور بھی آئیں, ایون کہ میں آپ کو بتاؤں ہماری کچھ خواتین تھی جو زمین پہ سوتی تھی, ان کو بستر بھی پرووائڈ نہیں کیے گئے اور وہ روتی تھی, میں تکلیف میں تھی. اور مینٹلی ٹارچر اس طرح کا تھا کہ شروع میں جب میں نے کھانا کھایا وہاں کا تو وہ اسمیل آتی تھی, تو پھر میں نے وہاں سے پوچھا, انہوں نے کہا جی اس میں میڈیسن ہے. سر جب مجھے لے گئے وہاں 2 دن, مجھے یاد ہے کہ میں بالکل بے ہوش تھی, کوئی مجھے پتا نہیں تھا, تو اس میں نیند کی میڈیسن وہ ڈالتے تھے. پھر ہم نے جب بار بار سپرڈنٹ کو ریکویسٹ کی اور سارا کچھ کیا تو انہوں نے پھر جا کر وہ کھانا ٹھیک کیا. پھر میں آپ کو بتاؤں ظلم کی انتہا چیک کریں کہ جب ہمارا ریمانڈ ہوا, ہم فیمیلز کا, میرے ساتھ 10-11 فیمیلز اور بھی تھیں, ہمارا جب ریمانڈ ہوا ہمیں تھانے لانا تھا. یہ حالات ہیں ان لوگوں کے پولیس کے کہ وہ جو ریمانڈ کا ایک آرڈر تھا نا سر, وہ 7 اور 8 ڈیز کا وہ اٹھا کے لے آئے تھے میلز کا, وہ ہمیں لینے آئے تھے 7 ڈیز کے لیے اور ہمارا آرڈر ہوا تھا 2 ڈیز کے لیے. تو میں ایک لائر تھی, یہ ایج ہوا کہ میں نے وہ پڑھا, میں نے کہا جی یہ تو آپ نے آرڈر ہی غلط لے آئے ہیں, آپ ہمیں نہیں لے کے جا سکتے. انہوں نے کہا جی یہی آرڈر ہے. سپرڈنٹ سے کہا, مطلب یہ لائرز ہونے کا ایج نا وہاں خواتین کو بھی ملا اور میرے حوالے سے کافی چیزیں وہ ہوئی. تو بہرحال ایک رات مجھے یاد ہے ریمانڈ میں ہم ایک رات سے تھانے میں 2 راتیں رہے تھے اور وہ جو چیزیں دیکھی وہاں پر, تکلیف دیکھی بس سر, لیکن الحمدللہ ہمت سے آپ کے گزارا. کون سے تھانے میں آپ کو رکھا گیا کولڈ ڈک پر لے جانے سے پہلے؟ لٹل روڈ تھانے میں جتنی بھی لٹل خواتین روڈ تھا, ہوتی ہیں وہاں سے گرفتار کر کے لٹل روڈ. ہاں بڑا مشہور تھا نا یہ لٹل روڈ, جہاں پر تمام خواتین کو لے جایا گیا اور اس کے بعد وہاں پر کیا گیا. آپ یہ بتائیں کہ یہ جو وقت آپ نے وہاں پر دیکھا اور اس کے بعد جب آپ باہر آئی اور آپ جو کر رہی ہیں لوگوں کے لیے, اور اس وقت تو خیر اب ہماری 3 خواتین رہ چکی ہیں, باقی تو تقریباً تمام کی تمام جو ہیں ان کو رہائی مل چکی ہے. تو یہ جو قانونی جنگ ہے, یہ قانونی جنگ کیسی تھی ایسے غیر قانونی کیسز کی, یہ جنگ کیا تھی اور کیا تھا کہ ججز جو تھے وہ کیوں اتنے مجبور تھے کہ ججز کوئی فیصلہ نہیں دے سکے؟ سر میں نے یہاں تک یہ بات کروں کہ میں نے ججز کو عدالتوں میں کئی دفعہ بیلز کی پروسیڈنگ میں نا سر نیچے کر کے ایسے کر کے نا سوری کرتے بھی سنا ہے. تب ہمیں لگتا تھا کہ ججز پہ بھی پریشر ہے, اور نظر آیا, یہ چیز بہت نظر آئی. اور سٹل ابھی تک جو ہے نا معاملات ہمارے اس وقت جو گرفتار ٹوٹل کارکن تھے وہ 600 کے قریب تھے جو لاہور میں تھے. اس وقت تعداد جو ہے وہ 39 کے قریب رہ گئی ہے جن کی ضمانتیں ابھی نہیں ہو رہی ہیں. مطلب ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ اس کی چل رہی ہے لیکن ابھی تک اس کی ڈیٹ ہو رہی ہے لیکن ضمانتیں نہیں ہو رہی. تو مجھے جہاں تک لگتا ہے ہماری جو خواتین ہیں اب جیسے صنم اور عالیہ ہیں, ان کے ساتھ میرا بڑا اچھا ٹائم گزرا. آخری دن میرا انہی کے کمرے میں صنم مجھے لے گئی کہ ہماری آخری دن ہے, تمہارا تمہارے ساتھ گزارو. تو وہاں پہ جب میں رہی ہوں سر, میں نے دیکھا ہے, میں کہتی ہوں کہ جو میرے 18 دن تھے نا, میں وہ بتا سکتی ہوں, میں ایک لائر تھی, کتنی میں اسٹرانگ ہوں, کتنا سب کچھ ہے, لیکن لاسٹ ڈے مجھے یاد ہے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ جو ہے نا معاملات کچھ اور طرف جائیں گے. لیکن میں ان سیلوٹ کرتی ہوں ان خواتین کو جو اتنے ٹائم سے اندر رہی ہیں اور رہ رہی ہیں. اور ثنا عالیہ کو جیسے اب یہاں سے ضمانت ہوئی تو پھر وہ بنا کے سب غیر قانونی چل رہا ہے. دیکھیں ایک شخص, ایک بندہ, ایک اگر آپ نے اس پہ ایک امپلیکیٹ کیا کسی مقدمے میں تو ایٹ دی اسپاٹ ایک جگہ پہ ہوگا نا, ایک وقت میں وہ 10 جگہوں پر اڑ کے کوئی جادو تو نہیں پہنچ سکتا. ہم لا کی بات کرتے ہیں, رول آف لا کی اگر بات کر رہے ہیں تو دیکھیں انصاف کے تقاضے کہاں پورے ہو رہے ہیں, یہ سب کو بھی نظر آتا ہے. جی اچھا, نہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ آپ 18 دن رہیں, 18 دن بہت زیادہ دن ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 18 دن آپ رہیں. آپ باقیوں کو دیکھتے ہیں, ہم بہت سے مہینے جیل میں رہیں, اور ابھی تو ظاہر ہے یہ 3 خواتین جو ہیں تقریباً 1 سال ہونے کو آ گیا یہ ابھی تک جیل میں. تو آپ کو کیا اس وجہ سے 18 دن بعد چھوڑ دیا گیا کیونکہ آپ ایک وکیل ہیں, یا کہ کس طرح سے آپ کا مقدمہ ختم ہوا کہ 18 دن کے اندر اندر آپ باہر آ گئے؟ جی علی صاحب, ایسا ہے کہ اگر مجھے وکیل کر کے یہ چھوڑتے تو شاید پہلے دن جب اریسٹ کر کے لے کے آئے تھے اسی دن چھوڑ دیتے, انہوں نے نہیں چھوڑا.
मुझे शनाख्त परेड पे रखा गया, वो शनाख्त परेड जो हमारी खवातीन ने फेस की, मैं भी उनके साथ थी। जो रिमांड का प्रोसेस था खवातीन का, मैं उनके साथ मैंने फेस किया। उसके बाद जब जमानतें लगी, पहली जमानतें जो शुरू हुई थी वो मेरी ही हुई थी, तो मेरे साथ दूसरी जो खवातीन थी उस दौरान हुई थी पहली जमानत। जो हमारे कुछ मेल वर्कर थे और बाकी खवातीन थी, तो हम सब की इकट्ठे जमानत हुई थी, तो उसमें मैं भी शामिल थी। तो मेरी जमानत इन सब के साथ हुई थी। और मुझे याद है जब मैं जेल से बाहर आ रही थी, तो मैंने अपने फादर को बोला कि अबू, मुझे लगता है ये दोबारा मामला खराब हो रहे हैं, क्योंकि हमारी बाकायदा पिक्चर्स बनती हैं और जब अरेस्ट होते थे तब जाके थानों में अलग पिक्चर्स बनती थी। मतलब इन्होंने कानून को टोटली मजाक बनाया। मैंने इतने अच्छे अरसे की प्रैक्टिस में ये चीजें नहीं देखी थी, लेकिन जब जो फेस किया है उससे मुख्तलिफ है वो सब कुछ। तो बहरहाल जो तस्वीरें क्यों मामला बनाते थे? तस्वीरें तस्वीरें क्यों बनाते थे? किस वजह? जी, आईडी परेड जो शनाख्त परेड होती है ना, उसमें वो जो इन्होंने सो कॉल्ड ये सारा जो इंसिडेंट बनाया हुआ है 9 मई के हवाले से, इसमें ये लोग करते हैं कि उसमें जब शनाख्त परेड भेजते हैं तो वहां पहचानते हैं कि ये शख्स जो था वहां पर ये काम कर रहा था, नारेबाजी कर रहा था, डंडा पकड़ा था या पेट्रोल बम एक्सेट्रा। लेकिन होता ये है कि अब एक शख्स कितने लोगों को पहचान सकता है, तो ये करते क्या है कि वो तस्वीर उतार कर, मुझे याद है कि जब इन्होंने तस्वीर उतारी थी तो इस यूनिफॉर्म में थी, और जब मैं जेल गई तो वहां तो हुलिये ही खराब हो गए थे। और 10 दिन बाद मेरी शनाख्त परेड हुई और उस दौरान जो था वो मेरी शक्ल ही बिगड़ गई थी, तो इन्होंने पहचाना ही नहीं किसी ने। और एक जिसने मेरी शनाख्त की थी उसको मैं जानती थी, पुलिस वाले, क्योंकि मैं हाई कोर्ट में यहाँ पर मेरी प्रैक्टिस है लाहौर में, तो मैं जानती थी उसको। जी, तो और मेरा शनाख्त सर परेड तो करता कौन था? पुलिस? वो शनाख्त परेड कौन करता था? पुलिस के ही कुछ लोग आते थे, वहां लाइनों में ऐसे बिठा दिया जाता था, और दूसरी खवातीन भी होती, जो एक प्रोसेस होता है, वो मैजिस्ट्रेट आता था इधर एरिया, जो रेलिवेंट एरिया होता है FIR का, वहां से वो। और जुल्म की इंतहा अच्छा, में आप आपको पर ये भी बता, गद्दारी का मुकदमा है? जी जी मेरे जैसा मोहब्बत करने वाला क्योंकि पाकिस्तान आपने, से मैं क्योंकि हमेशा कहती थी मैं कि मुझे इसीलिए अपनी कह अम्मी रहा को हूँ, बताती क्योंकि थी। हाँ, मैं जी मैं जी जी मारिया मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा है कि आप पर गद्दारी का मुकदमा है, क्योंकि आपने इधर अपने दिल के बिल्कुल ऊपर जो पाकिस्तान का झंडा लगाया हुआ है, तो आप पर गद्दारी का मुकदमा है। तो ये हाउ डज इट मुकदमे फील? झूठे, कैसा सर महसूस होता है कि ये? मुकदमे झूठे भी होते हैं, ये झूठा मुकदमा है, सबको पता है। तो मैं हंसती हूँ ऑफ कई कोर्स, दफा ना, लेकिन ऑफ मैं कोर्स, हंसती हूँ। ऑफ कोर्स हाँ, अब झूठा मैं है, ये ऑफ तो कोर्स मैं झूठा। हंसती हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा हंसती हूँ। मैं कहती हूँ कि मैं हमेशा बचपन से अपनी अम्मी को कहती थी मुझे पाकिस्तान की खातिर ना शहीद होने का बहुत शौक है, तो मैं हमेशा कहती थी कि मुझे शहादत का रुतबा लेना है। लेकिन इतना नहीं पता था कि कहते हैं ना मुहिब्बे वतन। और मैं आपको ये बात बताऊं, हमारे जितने भी वर्कर्स जेलों में हैं, जितनी खवातीन है सर, मैं हलफ उठाने को तैयार हूँ, वो सब मुहिब्बे वतन है, वो सब मुहिब्बे वतन है, वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। लेकिन इन्होंने जुल्म की जो इंतहा की है, मेंटली टॉर्चर की बात कर रहे हैं ना, मैं आपको बताऊं सर कि एक तो ये चीज है कि मैं जब यूनिफॉर्म में अरेस्ट हुई सर, मैं 18 दिन उसी यूनिफॉर्म में रही। मेरे पास कपड़े नहीं थे, इन्होंने मतलब हमें बिल्कुल ही साइड पे कर दिया। मेरे घर वालों ने जो कपड़े दिए इन्होंने मुझे प्रोवाइड नहीं किए। लास्ट में जब मैंने बाहर आना था तो मुझे मेरा शॉपर दे दिया और कहा कि मारिया ये आपका सामान है, अब आप ले जाए। एक और बात जो जुल्म की इंतहा, मैं जब अपनी पेशी पे आती थी तो इन्होंने ये कोट नहीं पहनने दिया। इन्होंने कहा जी आप ये पहन के अदालत में नहीं जाएंगी, आप एक दहशतगर्दी के मुकदमे में हैं। मैंने कहा आपको शर्म आती है कि आपने एक वकील को पकड़ा हुआ है और मैं ये कोट ना पहन के जाऊं? मैं फिर भी पहन के आती थी। कपड़े इन्होंने, मेरे जो सामान था वो मुझे नहीं दिया अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हमने सबर शुक्र से गुजारा। मैंने एक नियत की, जिस रात मुझे पकड़ा मैंने 2 रकात नफल पढ़े। जैसे मुझे थाने में ले गए, मैंने कहा जी मुझे वजू की जगह बताया, मैंने वजू किए, 2 नफल पढ़ के ये दुआ मांगी, अल्लाह ये तेरा, अगर तेरी आजमाइश है तूने मुझे साबित कदम रखना है, क्योंकि मैं अपने इमरान खान के साथ खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी और आखिरी सांस तक। जी सही है। तो आपको कहा गया कि आप इमरान खान के खिलाफ बयान दे दें, किस किस्म का बयान दे दें? कि इमरान खान ने आपको कहा था कि आप जाएं कोर कमांडर हाउस के बाहर और जाकर कुछ करें, इस तरह का बयान चाहते थे? क्या बयान चाहते थे आपसे? पुरअमन एहतजाज करना हम सब का हक है। और मुझे याद है, मैं एक और बात बताऊं कि हम जब ये पुरअमन एहतजाज, जिस दिन ये 9 मई का इंसिडेंट हुआ था, मैं वहां गई थी, पुरअमन एहतजाज में शामिल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन हूँ, मैं तो पत्थर को भी हाथ नहीं लगाती हूँ, कि पुरअमन लोग हैं और पुरअमन तरीके से हम लोगों ने एहतजाज किया। मुझे याद है कि मैं उस दिन सर नंगे पाँव गई थी, कि मुझे सब कहते थे तुम पागल हो, तो मैं कहती थी नहीं, ये मेरे अपने लीडर से मोहब्बत है, मुझे तकलीफ हो रही है कि वो इस वक्त जेल में मौजूद और उसको किस तरह गिरफ्तार करके ले जाया गया। नहीं नहीं, अच्छा, आपसे जो कहते थे मैसेज रिकॉर्ड करवाएं, जो आपको कहते थे इकबाली बयान दे दें या कुछ ऐसा कर दें, तो वो क्या कहते थे?
کہ یہ بیان دیں کہ جی عمران خان نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جائیں اور جا کر یہ توڑ پھوڑ کریں تو کیا بیان کیا لیتے تھے, کیا بیان کیا چاہتے تھے آپ سے؟ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ آپ لکھ کر دے دیں اپنے عمران خان کے خلاف, کہ آپ لکھ کے دے دیں, ایک اسٹیٹمنٹ لکھ کے دے دیں, وہ بھی حلف کے اوپر. اب دیکھیں سر, گناہ پہ گناہ کہ حلف کے اوپر لکھ کے دے دیں آپ خان صاحب کے. کیا حلف پر کیا لکھ کر کیا دیں, لکھ کر کیا دیں؟ وہ الیبوریٹ نہیں انہوں نے کیا, انہوں نے صرف یہی کہا کہ آپ خان صاحب کے جس رات مجھے تھانے میں اٹھایا انہوں نے رات 2 بجے, تو وہ جو ایس پی تھا وہاں پر اور دوسرے 2 سول کپڑوں میں لوگ تھے, انہوں نے مجھے یہی کہا, اور 1-2 فیمیل بھی تھیں, انہوں نے یہی کہا کہ جی ہم آپ کو دیتے ہیں, آپ لکھ کے دے دیں. میں نے کہا جی نہیں, یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. جی اچھا ہماری آپ عدالتوں میں جاتی ہیں, عدالتوں میں آپ نے کیسز بھی لڑے ہیں, آپ خود بھی عدالتوں میں گئی اور یہ تمام چیزیں, ججز کے بارے میں آپ نے بتایا کہ ججز کے جو ہے وہ سر جھکے ہوتے تھے اور وہ سوری بھی کر رہے ہوتے تھے, تمام چیزیں. تو آپ نے دیکھا عدالتوں میں غیر متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے موجود جن کا عدالت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور آپ کو پتہ ہے میں کن کی بات کر رہا ہوں, تو غیر متعلقہ لوگ بھی موجود ہیں عدالتوں میں, ہوتے ہیں؟ بالکل موجود تھے, اور جو شروع میں ججز تھے یہاں پر جن کے تبادلے کیے گئے, انہوں نے کئی دفعہ ان لوگوں کو مطلب اس طرح کہا کہ صرف وکلا موجود رہے, سول کپڑوں میں سب باہر چلے جائیں. شروع میں جب ضمانتیں ہوئی, میں وہاں پہ موجود تھی, یا ریمانڈ اپنی ہوئی یونیفارم میں آ جائیں. جی صرف تو انہوں نے کہا صرف یونیفارم والے موجود رہے, باقی سب چلے جائیں. پھر وہ کچھ وہ یونیفارم میں بھی آنے لگے. ہمیں تو پتہ ہے, ہم لوگوں کی تو پریکٹس ہے نا سر, 1 سال سے میں یہاں پہ اویئر ہو رہی ہوں سب کے لیے. جی تو یہ یونیفارم آپ کو لگتا ہے ایک الزام ہے, اور بڑا الزام نہیں, بڑے لوگوں نے بات بتائی ہے کہ جو پولیس کی وردیوں میں یہ لوگ ہیں, یہ وہ پولیس والے نہیں ہیں, کوئی اور ہوتے ہیں, یہ درست ہے بات؟ پولیس کی وردیوں میں جو لوگ ہیں, نہیں سر, پولیس والے وہی ہیں جو اوپر سے آرڈر آتا ہے پھر وہ اس کے غلام ہے نا. اچھا نہیں, ہم نے یہ سنا ہے کہ پولیس کی وردیاں پہن لیتے ہیں کوئی اور لوگ جو پولیس والے نہیں ہوتے, اور وہ یہ ظلم و تشدد اور اس طرح کی چیزیں بھی کرتے ہیں. ہم نے اس طرح کی باتیں بھی سنی ہیں. وہ تو لائرس کی بھی پہن لیتے ہیں نا, لائرس کی بھی پہن سکتے ہیں. اچھا چلے ٹھیک ہے, اوکے, بالکل صحیح ہے. چلے آگے چلتے تھوڑا سا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جتنا کچھ بھی اس ملک میں ہو رہا ہے, جس طرح سے خواتین کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, یہ لا اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ کیا یہ قانون اس کے بارے میں وضع نہیں ہے کہ قانون میں کوئی ایسی چیز ہے, یعنی کہ مثال کے طور پر ہم حکومت میں آتے ہیں, کل کو ہمارے پاس وفاقی حکومت آ جاتی ہے, تمام صوبوں میں حکومت آتی ہے, بل آ تو جانی تھی اگر انہوں نے سانحہ 9 فروری نہ کیا ہوتا, پہلے انہوں نے سانحہ 9 مئی کیا, پھر انہوں نے سانحہ 9 فروری کیا, اور ان کے ساتھ جو سانحہ ہوا وہ 8 فروری ہوا تھا. تو بہرحال اینی ویز, تو جو انہوں نے کیا, اگر ہم حکومت میں آ جاتے ہیں تو کون سے ایسے قوانین ہیں جس کو ہمیں بدلنا پڑے گا, یا کہ قوانین وہاں موجود ہیں لیکن ان کو پر عمل درآمد نہیں کیا جا رہا؟ سب سے پہلے تو جو میں نے یہ چیزیں میں سیکھ کے آئی ہوں, اور میں سمجھتی ہوں اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے جیل میں بھیجا یہی دکھانے کے لیے کہ کہاں چیزیں چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے. سب سے پہلے ہمیں تھانہ کلچر چینج کرنا پڑے گا. جو تھانے میں رہ کر تھانہ ہمیشہ بنا جاتا ہے, جو پولیس اسٹیشن ہے وہ بنا جاتا ہے جن لوگوں کو آپ پکڑ کے آتے ہیں ملزموں کو, اور ان کو چھوٹا سا کمرہ دیا ہوا ہے, اور وہ جو ایس ایچ اوز ہیں یا دوسرے لوگ ہیں پولیس کے, ان کے بڑے بڑے آفیسز ہیں. بھائی تھانے کا جو نام ہے, جس مقصد کے لیے وہ بنایا گیا ہے, اس کو یوٹیلائز کرنے کی ضرورت ہے. سیکنڈلی میں سمجھتی ہوں, میں سب سے پہلے خان صاحب کو کہوں گی, پولیس کا احتساب بہت ضروری ہے. پولیس کا احتساب, چیکس اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. جتنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں ان پہ کیمراز ہونے چاہیے, اور اس کی کوریج آن لائن ہونی چاہیے. ہمارے جتنا اوور آل آپ دیکھیں ورلڈ میں تو چیکس اینڈ بیلنس سسٹم چلتا ہے نا, وہ مانٹسکو تھیوری بھی ہے نا, چیکس اینڈ بیلنس کے بغیر آپ کی جتنی بھی وہ ہیں نہیں چل سکتے ہیں انتظامیہ آپ کی. دوسرا جو ہے, ہمارے جو قوانین ہیں اس میں ضروری ہے کہ امینڈمنٹس کی جا سکیں, لیکن کیونکہ میں کہتی ہوں امینڈمنٹ بھی نہ کریں, جو قوانین موجود ہیں رول آف لا کی ہم بات کرتے ہیں نا, تو رول آف لا ہی امپلیمنٹ ہو جائے تو بہت ساری معاملات ٹھیک ہو جائیں گے. جو اب چیزیں ہم فیس کر رہے ہیں, جیسے ہماری فیمیلز ہیں یا میلز ہیں, ان کو دیکھیں کہ ایک مقدمے سے نکلتی ہے پھر پکڑ لیتے ہیں. ایون کہ انہوں نے ہائی کورٹ میں ریٹ فائل کیا ہے, پٹیشن فائل کیا ہے کہ جی ہمارے پہ کوئی دوسرا مقدمہ ہے تو وہ بتا دیں. آئی جی جب رپورٹ لے کے آیا ہے, بہت ساری لسٹ آ گئی ہے کیسز کی, تو اس میں سے انہوں نے کہا یہ سب کیسز ان پہ ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہے. لیکن جب وہ جیل سے نکلتی ہیں پھر نئے کیسز میں لے آتے ہیں. حالانکہ ہمارا لا کہتا ہے جب ایک دفعہ ایک بندہ جیل میں چلا گیا, اگر آپ کو ریکوائر ہے تو آپ ایک دفعہ ہی سب کیسز میں اس کے تھرو جو ہے نا انٹروگیشن آپ کر سکتے ہیں, لیکن یہ ایسا نہیں چلتا. لنگر آن کیا جا رہا ہے, قانون کو مذاق بنایا ہوا ہے, آئین کو مذاق بنایا ہوا ہے, اور یہی چلتا ہے. آئین کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو رہی, نہ قانون کی جو ہماری لا کی کتابیں اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. رول آف لا کو ہی بہت زیادہ اگنور کیا جا رہا ہے. جی اچھا, آپ نے کہا کہ آپ خان صاحب کہیں کہ سب سے پہلے پولیس کے ریفارمز کریں,
اور پولیس کو ٹھیک کریں اور پولیس کی چیزیں جو ہیں ان کو بہتر کریں. مجھے بتائیں کہ پولیس جن سے حکم لیتی ہے ان کو بھی بہتر کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ان کو بہتر کرنے کی وہی چیکس اینڈ بیلنس والا سسٹم آ جائے گا نا سر. ایک شخص کی آمریت نہیں ہونی چاہیے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو جمہوری عمل درآمد بھی بہت ضروری ہے. ہمیں لوگوں کو دکھانا نہیں ہے کہ ایک نظر جو ہمیں آ رہا ہے وہ جمہوری ریاست نظر آتی ہے لیکن وہ آمریت کی بدترین مثال چل رہی ہے. مجھے بتائیں ماری ایک بات، آپ اتنے مشکل وقت سے گزری ہیں، ابھی بھی آپ لوگوں کر رہی ہیں اور آپ مسلسل مسکراتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیسے آپ میں کرتی ہیں یہ آپ کو سب کچھ؟ بتاؤں، میں ایکچولی بلانگ کرتی ہوں لیا پنجاب سے، ڈسٹرکٹ لیا پنجاب سے، لیکن میری وکالت ہے لاہور میں. اور میں ابھی جب عید پہ گھر گئی تو میری والدہ جب میں اس دفعہ آئی تو وہ باقاعدہ روئی. انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں جاؤ. تو میں نے کہا نہیں امی ابھی ضمانتیں لگی ہوئی. امی نے کہا تم اس میں خود ملزم ہو تو تم کیسے پیش ہوگی اس مقدمے میں. تو میں نے امی سے کہا کہ میں جا کے عدالت کے سامنے اگر ان کے ساتھ وکیلوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہوں نا، اور وہ جو گھر والے ہیں نا وہ میری شکل دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شکل دیکھ کے ہمیں سکون ملتا ہے اور ہمیں تھوڑی ریلیکسیشن ملتی ہے، تو میں کہتی ہوں اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ اتنی تکلیف، جو تکلیف میں نے ایک سال میں دیکھی ہے یہاں لوگوں کے، جو ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں جو خواتین، ان کے ماں باپ کے چہروں میں، ان کے گھر والوں کے چہروں پہ، لیکن جتنا موٹیویشن میں ان کو دے سکتی تھی سر، میں نے قانونی امداد کے علاوہ نا ان کی موٹیویشن بھی بہت زیادہ کی ہے. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں، یہ دیکھیں میں نے اس وقت یہ پین پکڑا ہوا ہے، یہ ایک محبت تھی جو مجھے جیل سے، ایسی بڑی محبتیں، کوئی تصویر بھیجتا ہے، کوئی یہ ایسی میرا نام لکھ کر اور یہ پی ٹی آئی کے کلر میں دیکھیں یہ چیزیں آتی ہیں. میں کہتی ہوں کہ جتنا میرے سے ہو سکتا ہے میں کر رہی ہوں اور اپنے خان صاحب کے لیے کر رہی ہوں. جی یہ تو بہت زبردست بات ہے. اچھا مجھے ایک اور مجھے بات بتائیں کہ آپ جو کر رہی ہیں، آپ نے کہا کہ آپ کو بہت زیادہ تھا کہ آپ شہید ہو جائیں، مطلب اس ملک کی محبت کی خاطر اگر وہ، لیکن آپ کو پتہ ہے آپ اس ملک کے لیے جہاد کر رہی ہیں. آپ عمران خان جس اس تحریک کا جو نام ہے حقیقی آزادی کی جو تحریک ہے، خان صاحب کہتے ہیں کہ یہ جہاد ہے اور یہ جہاد سے کم نہیں ہے، اور آپ اس میں صف اول پر ہیں. تو پہلے تو آپ اس پر فخر کریں اپنے آپ پر کہ آپ اس جہاد میں جو ہے صف اول میں جو ہے آپ کھڑی ہوئی ہیں شانہ بشانہ عمران خان کے اس نظریے کے ساتھ. پہلے تو میں آپ کو یہ کہوں گا. دوسرا یہ مقدمہ ہے دہشت گردی کا، مقدمہ ہے غداری کا، یہاں پر لگا ہوا ہے جھنڈا پاکستان کا، اور جو کچھ یہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. مجھے بتائیں، اور یہ میں سوال بار بار کرتا ہوں اور ہر ایک سے کرتا ہوں میں یہ سوال اور میں آپ سے بھی یہی سوال کروں گا، میرا بڑا ایک پیٹ کوسچن ہے، آپ اس کو سمجھ لیں، اور وہ یہ کہ کیا ریاستی اداروں سے اور بالخصوص ایک ریاست کا محکمہ جو وزارت دفاع کے انڈر آتا ہے، کیا اس سے کوئی گلہ ہے، کوئی اس نظام سے، ان لوگوں سے سر ایک بات کروں گی، خان صاحب تو بہت اپنے ہمارے لیڈر ہیں، اس کے علاوہ اس نظام سے گلا ہے، یہاں کے اداروں سے گلا ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے محب وطنوں کا گلا گھونٹ رہے ہیں. بس میں اتنا کہوں. اپنے ہاتھوں سے. ٹھیک ہے، میں آپ کی چہرے کی وہ ہے نا بدلتے ہوئے تاثرات میرے ہاتھوں سے سمجھ آ گئی ہے لوگوں کو کہ کیا جو ہے نا وہ ہو پا رہا ہے. اور آخری سوال یہ ہے میرا، بفور آئی لیٹ یو گو ماریا، اب آئی نو آپ نے اس کا جواب دے دیا اپنی باتوں میں، مگر میں پھر بھی پوچھنا چاہوں گا کہ جو عمران خان کے نظریے کے ساتھ آپ اتنے کھڑے ہوئے ہیں اور اس مشکل وقت کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلطی ہوگی ہے ہم سے کہیں نہ کہیں، اور کیا یہ سیاسی تحریکوں میں پڑ گئے ہیں، آرام سے اپنی زندگیاں گزاریں، وکالتیں کریں اور اللہ خیر صلاح، یہ کن مسئلوں میں آپ پڑ گئے ہوئے؟ تو کیا یو اسٹل ود خان صاحب the way you were before، اور یہاں پر لگتا ہے لوگوں نے سمجھایا نہیں آپ کو کہ کیا کر رہی ہو بھائی، اپنی زندگی کو کیوں خراب کر رہی ہو؟ سر مجھے لگتا ہے میری زندگی ابھی تو رائے راست پہ آئی ہے. میں اتنی سال سے، واہ، اتنے ٹائم سے میں سوچتی تھی کہ مجھے زندگی کا نا مقصد نہیں ملتا، مطلب وہ ایک مقصد جو ہوتا ہے نا زندگی کا اور خدمت کا، میں کرتی بھی تھی لیکن ایک وہ سیٹسفیکشن نہیں تھی. لیکن جب سے یہ سارا سینیریو ہوا، یہ سب چلا، مجھے اللہ نے کہاں سے اٹھا کر کدھر بھیج دیا، جیل بھیج دیا. جیل کے بعد میں سب کو کہتی ہوں کہ یہ ماریا جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے جیل جانے سے پہلے ایسی نہیں تھی، جیل جانے سے پہلے یہ سب نہیں تھا، یہ ہمتیں نہیں تھیں، یہ اللہ نے ایک نظام بنایا، ایک سسٹم بنایا، یہ میں سامنے آ گئی. دوسری بات یہ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہمیں زندگی میں جو بھیجا ہے وہ ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. کل کو میں جب اللہ کے پاس جاؤں گی نا تو میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں حق اور سچ کے ساتھ کھڑی تھی. یہاں زندگی گزارنا یہ نہیں ہے کہ ہم نے کپڑے پہن لیے، ہم نے زندگی گزار لی، وکالت کر لی، نہیں. میں سمجھتی ہوں ہمیں زندگی اس دنیا میں اللہ نے ایک مقصد کے لیے بھیجا ہے. میرے لیڈر نے، خان صاحب نے ہمیں وہ مقصد کی پہچان کرائی ہے اور اسی نظریے اور مقصد کو لے کر ہم آگے چل رہے ہیں، اور جہاں تک ہم اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں آخری سانس تک ڈالیں گے انشاءاللہ.
ماریا اس کے بعد کچھ کہنا اور کوئی بھی سوال کرنا بالکل اضافی گفتگو کی تو ہم اس کو یہاں پر ختم کرتے ہیں. اور آپ نے جو بات کی آخری بات, مجھے ایسا لگا کہ عمران خان صاحب خود بول رہے ہیں جو آپ یہ باتیں کر رہی تھی, تو مجھے آپ کے اندر ایسا لگا. اور یہ میں بات کوٹ کروں کہ ہمارے جتنے بھی ورکرز ہیں, یہ جس طرح ماریا بول رہی ہے, یہ آپ جتنی خواتین ہیں, ابھی آپ فرحت آنٹی کا بھی انٹرویو کریں گے اور دوسری جو ہماری خواتین ہیں اور دوسرے جو ہمارے میل ورکرز ہیں, میں چاہوں گی آپ ان کے بھی انٹرویوز کریں اور آپ دیکھیں آپ کو سب میں خان صاحب نظر آئیں گے انشاءاللہ. بالکل نہیں, ہمارا تو پلیٹ فارم دیکھیں سب کے لیے ہے, اور ہم تو چاہتے ہیں کہ لوگ کم فارورڈ کریں, آگے آئیں, آ کر اپنی بات کریں. اور اسی پر میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آگے آئیں, آپ آگے آ کر آپ نے اپنی کہانی سنائی, ایک مشکل وقت سے گزری, آپ لوگوں کی مدد کر رہی ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں اللہ آپ کی مدد کرے, اور جب آپ لوگوں کی مدد کریں گی تو ظاہر ہے اللہ کی مدد اس میں شامل حال ہوگی. تو آپ وہ حقیقی صنف آہن ہے, یہ وہ ڈراموں والی صنف آہن نہیں, حقیقی جو صنف آہن ہے وہ آپ جیسی خواتین ہیں. اور آپ کا بہت شکریہ, ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. یہ قوم جو ہے وہ آپ کی مقروض ہے, آپ کی اور آپ جیسی تمام خواتین کی مقروض ہے. جس طرح تحریک پاکستان میں خواتین نے جو کردار ادا کیا تھا, اس وقت اس ملک کی حقیقی آزادی کی تحریک میں وہ کردار آپ خواتین جو ہیں وہ ادا کر رہی ہیں. آپ کو بہت شکریہ ماریہ, تھینک یو سو مچ. یہ تھی جی ماریہ بلوچ ایڈوکیٹ صاحبہ ہمارے ساتھ, انہوں نے یہ بات کی. اور اس کے بعد نا کوئی بھی بات کرنا بنتا نہیں ہے, کہ انہوں نے کہا کہ میں نے جب ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ اب تو میری زندگی جو ہے وہ راہ راست پر آئی ہے, اب مجھے زندگی کا مقصد مل گیا. تو یہ جو زندگی کا مقصد ہے نا, وہ عمران خان نے اس قوم کے تقریباً ہر ایک فرد کو دے دیا ہے. اور جو اب اس کا مقابلے میں آ رہے ہیں, جو کوئی بھی آ رہے ہیں, جو کوئی بھی اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں, تو چلے نام لیے دیتے ہیں دوبارہ, کہ جنرل سید عاصم منیر صاحب, حافظ صاحب آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی اس راستے میں آئیں گے تو نہیں بچ پائیں گے, کوئی بھی نہیں بچ پائے گا, یہ بہت مشکل ہو جائے گا, کیونکہ یہ آپ کی سربراہی میں انڈر یور واچ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں. ان چیزوں کو چلانا, ان چیزوں کو روکنا, ان چیزوں کو ساتھ کرنا, یہ قطعی طور پر یہ نہ آپ کا پروگیٹو ہے, نہ یہ آپ کا اختیار ہے, نہ آپ کی یہ ثوابدید ہونی چاہیے. لیکن کیوں کہ آپ اپنے اختیارات سے تجاوز کر چکے ہیں, آپ سے پہلے والوں نے بھی تجاوز کیا اور آپ بھی تجاوز کر رہے ہیں, لیکن جس طرح سے آپ تجاوز کیا اس طرح شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی نے نہیں کیا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو وہ عقل سلیم عطا کرے, کہ جس کی وجہ سے آپ کو یہ سمجھ آئے کہ قوم کس طرف کھڑی ہے اور آپ کس طرف کھڑے ہیں. اور آپ ہر دوسرے تیسرے دن آ کے بتاتے ہیں کہ قوم آپ کے ساتھ ہے. قوم آپ کے ساتھ نہیں ہے. قوم نے اپنا فیصلہ 8 فروری کو سنا دیا تھا, قوم اپنا فیصلہ ہر روز سنا رہی ہے, قوم نے اپنا فیصلہ آج بھی سنایا, اور یہی قوم کی بیٹی ہے جس نے آپ کو یہ بتایا کہ اس کو جینے کا مقصد مل گیا ہے. یہ وہ چیز ہے جو عمران خان نے اس قوم کے اندر جو ہے وہ انجیکٹ کر دی ہوئی ہے. آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. آپ کچھ بھی کر لیں, جتنا مرضی خوف پھیلا لیں, لوگوں کو اٹھا لیں, پارٹیاں تبدیل کروا لیں, بلے کا نشان واپس لیں, جو مرضی کر لیں, آپ کچھ نہیں کر سکیں گے. اس میں آپ کو کامیابی نہیں ملے گی. اللہ الحق ہے, حق اور سچ کا خدا ہے, اور کامیابی صرف سچائی کو ملے گی, حق کو ملے گی, اور بدقسمتی سے آپ حق پر. آپ تمام لوگوں کا شکریہ.